سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین جو ہے وہ ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمانوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وضو ہے، اگرچہ 10 برس تک بھی پانی نہ ملے۔ تو سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک کونیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تیمم کی نیت کرنا ضروری ہے، جس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یا اللہ میں پاکی کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں، پھر بسم اللہ شریف پڑھے اور دونوں ہاتھ پاک مٹی یا جن سے مٹی پر مارے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تو ہم نے ایک ضرب زمین پر ماری اور وہ چہرے کے لیے، اسی طرح تمام انگلیاں ہتھیلی زمین کے ساتھ لگ رہی تھی اور انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، اور ہاتھ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کھینچے پھر اٹھا لے، پھر اگر ہتھیلی پر گرد و غبار لگ گئی تو نیچے سے جو ہے طریقے کے مطابق ہاتھ کو جھاڑ لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو جھاڑا، پھر ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اور پیشانی کی ٹھوڑی کے نیچے تک دونوں ہاتھوں کو منہ پر تسلی سے اس طرح پھیرے کہ ناخن برابر جگہ بھی مسے سے خالی نہ رہے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ تو محترم سامعین، اس طریقے سے انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور اس ایسے زمین پر رکھیں اور تھوڑی سی آگے پیچھے کریں، تو پھر ایسے اگر دیکھیں گرد و غبار زیادہ ہے تو ایسے نہیں جھاڑنا، صرف یہ انگوٹھوں کے ساتھ ایسے جو ہے وہ ہاتھ جھاڑنا، ایسے، اور پھر یہ کانوں کی لو ہے، یہ پیشانی ہے، یہ ٹھوڑی کے نیچے تک کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، ایسے ہاتھ منہ میں پھیر لیں اور تیمم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کا مسح فرمایا، پھر دوبارہ زمین پر دونوں ہاتھوں کو پہلے کی طرح مارے، جیسے بتایا پہلے کی طرح ایسے انگلیاں کھلی چھوڑ کر پہلے کی طرح ہاتھ زمین پر مارے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر مار کر پاک مٹی پہ اپنے ہاتھوں کا مسح فرمایا، اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو پھر ہم نے دوسری بار ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ہاتھ کا مسح کیا کونیوں سمیت، یعنی کہ یہ ناخن ہے اور یہ کونی ہے، یہاں سے لے کر کونیوں سمیت اچھی طرح جو ہے وہ مسح کرنا ہے بازوؤں کا۔ تو یہ 2 ضربے ہیں۔ تو پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کریں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کریں، یعنی کہ اس طرح اس ہاتھ سے اس بازو کا، پھر اس طرح اس ہاتھ سے اس بازو کا تو مسح کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اور دونوں ہاتھوں پر مسح فرمایا۔ ایسے ہی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کونیوں سمیت تیمم کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ انگوٹھوں کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ جو ہے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھیں اور مسح کرتے ہوئے کونیوں سے آگے تک جائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، بغیر بازو کے اوپر والے حصے پر ہتھیلی اور انگلیاں پھیرتے ہوئے واپس کلائی تک آئیں، انگوٹھے سے دوسرے انگوٹھے کا مسح کریں اور انگلیوں سے انگلیوں کا خلال کریں، پھر اسی طرح دوسرے ہاتھ کا مسح کریں، تیمم مکمل ہوا۔ اگر مختصر بیان کریں تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا تو اپنے ہاتھ پکیزہ مٹی پر ملے، پھر جا کر چہروں پر مل لیے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے اور جاڑ کر کونیوں سمیت اندر اور باہر کی جانب سے ہاتھ کا مسح کیا، یعنی کہ یہ باہر والا حصہ ہے اور یہ اندر والا حصہ ہے، دونوں سائڈ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسح کیا۔ تو پھر جیسے دیکھا تھا
اسی پر ہی عمل کرتے ہوئے حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسح کرتے اوپر اور نیچے والے حصے کا مسح کرتے اور پاک مٹی سے اپنے منہ کا مسح کیا اور پھر ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح آپ نے فرمایا میں نے کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی لے لو، یعنی اس سے تیمم کر لو، تیرے لیے کافی ہے، غسل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر چاروں طرف ایک ایک میل شرعی میل جو ہے وہ سفر تک پانی موجود نہ ہو تو تیمم جائز ہے، البتہ اگر علم نہ ہو تو تلاش کرنا ضروری ہے، بلا تلاش تیمم جائز نہیں۔ یاد رکھیں ایک شرعی میل جو ہے وہ 4000 کوس قدم کا ہوتا ہے، جو کہ انگریزی پیمانے کے مطابق تقریباً 1 کلومیٹر یعنی کہ 829 میٹر بنتا ہے۔ اگر پانی ملنے کی توقع ہو تو پانی کی تلاش یا انتظار کریں اور تیمم کو نماز کے آخری وقت تک مؤخر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو، نماز کے لیے آخری وقت تک مؤخر کرو، اور اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی بعد میں پانی مل گیا تو نماز کا اعادہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی پانی کی فراہمی کا وعدہ کرے تو نماز کے آخری وقت تک تاخیر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے پانی نکالنے کے لیے ڈوری یا کپڑا ڈول لگانے کا وعدہ کیا، لانے کا وعدہ کیا، تو جب تک نماز کے قضا ہونے کا ڈر نہ ہو تو تاخیر واجب ہے، یعنی کہ اس کا انتظار کرنا چاہیے، پانی مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، تاخیر کرنا واجب ہے۔ آپ کا گمان غالب ہے کہ چاروں طرف ایک شرعی میل کے اندر پانی نہیں تو تلاش کرنا ضروری نہیں، اور اگر آپ نے اس صورت میں نہ تو پانی تلاش کیا اور نہ کوئی ایسا ہے کہ جس سے اس کے بارے میں پوچھیں، یوں آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی مگر بعد معلوم ہوا کہ پانی تو یہاں سے قریب ہی ہے، تو اس نماز کا اعادہ نہیں، مگر اب پانی ملنے کی وجہ سے تیمم جاتا رہا، اور اگر کوئی بتانے والا وہاں تھا مگر آپ نے پوچھا نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اب اس نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ پوچھنا چاہیے تھا جو نہیں پوچھا، اور نماز پوچھنے کے بغیر ادا کر لی تو نماز کا اعادہ بعد میں وضو کر کے ضرور نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، پانی ایک شرعی میل کے فاصلے پر ہے، اگر ملنے کی امید ہو تو آخری وقت تک نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، اور نہ ملنے کی امید ہو تو بلا تاخیر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، بشرط کہ وقت تنگ ہو۔ پانی پاس ہے مگر آگے راستہ ایسا ہے کہ دور دور تک پانی نہیں، یوں پیاسا رہنے کا خطرہ ہے تو تیمم کر لیں۔ پانی تو ہے مگر حاصل کرنا مشکل ہے، جیسے کنواں یا نالا گہرا ہے یا نکالنے کے لیے آلہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو پانی اتنا کم ہو کہ غسل یا وضو کرنے سے خود یا آپ کا ساتھی یا آپ کا پالتو جانور پیاس سے نڈال ہونے لگے، یا آٹا گوندنے کے لیے ضرورت ہے جبکہ مزید پانی ملنے کی امید بھی نہیں، تو تیمم پھر بھی ضروری ہے، تیمم کر لینا چاہیے۔